السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے دنیا مجھ کو ناجائز ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ بتا میرا باپ کون ہے؟ 24 سال کا حاشر اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ مہوش ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اچانک ہی مہوش بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ حاشر ڈر کے مارے گھر سے بھاگنے لگا، مگر محلے والوں نے پولیس بلا لی۔ جیسے ہی انسپکٹر کی نظر مہوش پر پڑی، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا، کیونکہ میرا نام حاشر ہے اور میں ایک ایسا لڑکا تھا جسے ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ میری زندگی میں جیسے سکون کا تصور ہی نہیں تھا، چاہے اسکول کا میدان ہو جہاں بچے خوشی خوشی کھیلتے تھے، یا کلاس کا ماحول ہو جہاں استاد علم بانٹتے تھے، یا پھر گلی کا وہ کونا جہاں محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتے تھے۔ میں جہاں بھی جاتا ایک ٹک نگاہیں مجھے گھورتی تھی، ایک سرد سلوک مجھے گھیر لیتا، جیسے میری موجودگی لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہو۔ میں کبھی کریانے کی دکان پہ جاتا تو دکاندار مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا اور پیچھے کھڑے لوگ سرگوشیاں کرتے، اور جب میں چھوٹا تھا تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور خود سے سوال کرتا کہ میں نے کیا کیا ہے جو لوگ یوں باتیں بناتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے میری عمر بڑھی ویسے ویسے ان لفظوں کا زہر میرے اندر اترنے لگا۔ لوگوں کی باتیں مجھ پر کھلنے لگیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا تو کسی کا ناجائز بچہ ہے، اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ باتیں میں سنتا تو میری روح کانپ جاتی، میرے اندر ایک طوفان اٹھتا۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا جو ایک خاموش سی عورت تھی جس نے مجھے تنہا پالا تھا، اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، لیکن کچھ دن بعد ہی لوگ اسے کام سے نکال دیتے اور میرے سامنے اسے برا بھلا کہتے۔ مجھے برا نہیں لگتا تھا کہ کام چھوٹ گیا، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ میری ماں کو گندی گندی باتیں کرتے تھے۔ وہ چپ رہتی تھی، کبھی ان سے الجھتی نہیں تھی، کبھی کوئی صفائی نہیں دیتی تھی۔ اور جب میں بچپن کی معصومیت سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو میرے دل میں سوالات کا طوفان مچلنے لگا۔ میں بار بار ماں سے پوچھتا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ یا وہ کبھی تھے ہی نہیں؟ لیکن میری ماں خاموش رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چپکے چپکے روتی تھی، میں اس کی سسکیوں سے جاگ جاتا تھا اور دل میں ایک آگ سی سلگتی تھی کہ کون ہے جو میری ماں کو یوں رلاتا ہے۔ اور جب کوئی محلے دار راہ چلتا شخص میری ماں کو کچھ کہتا، میں اس پر غصہ کرتا، چیختا چلاتا لڑنے لگتا تو میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، مجھے مارتے ہوئے کہتی تھی کہ تم کسی سے نہیں الجھو گے، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ اور میں حیران ہوتا کہ جب میں غلطی کرتا ہوں تو تم مجھے مارتی ہو، لیکن جب لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو تم چپ کیوں ہو؟ تم ان کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور میری ماں کا چہرہ ایک دم خالی ہو جاتا تھا، جیسے اس کے لبوں پر کوئی مہر لگ چکی ہو، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کو دل میں چھپائے بیٹھی ہو، ایک ایسا راز جس کا بوجھ صرف اس نے اٹھایا ہو اور سب کو خبر ہو لیکن مجھے نہ ہو۔ اور میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتا تھا کہ کیا میری ماں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہا ہوں؟ کیا واقعی میں وہ ہوں جو لوگ کہتے ہیں؟ کیا واقعی میرے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے؟ میری ماں کی خاموشی میری بے چینی بڑھاتی جا رہی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ایک اندھیرے غار میں ہوں جہاں سچ کہیں چھپا ہوا ہے لیکن روشنی کی کوئی کرن مجھے اس تک نہیں لے جا پا رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہونے لگا، میری عمر اب بچپن کی معصوم حدوں کو پار کر چکی تھی، اور میں اب ان نگاہوں کے مطلب کو سمجھنے لگا تھا جو ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے طعنوں میں، ان کی باتوں کے پیچھے اب مجھے اصل وجہ نظر آنے لگی تھی، اور وہ وجہ میرے وجود کا وہ پہلو تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، جو مجھے کبھی سمجھایا نہیں گیا تھا، جو میری ماں کی خاموشی میں چھپا ہوا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ میری ماں ایک بن بیاہی ماں تھی، اس نے کبھی کسی مرد سے نکاح نہیں کیا تھا، اور وہ مجھے اس حال میں
اس دنیا میں لے آئی تھی کہ نہ اس کے پاس عزت تھی نہ میرے پاس نام تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کی خاموشی مجھے بھی مجرم بنا چکی تھی، کیونکہ معاشرہ صرف اس عورت کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی گناہ کی پیداوار کہتا تھا۔ اسی لیے جب میں اسکول میں پڑھنے گیا تو پہلے تو مجھے چپ چاپ برداشت کرتے رہے، پھر ایک دن پرنسپل کے دفتر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم جیسے بچے ہمارے اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارے اسکول کی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ہم اچھے گھرانوں کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس دن مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میری ماں بہت روئی، بہت درخواست کی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا، اور اس دن مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ میری ماں کی زندگی کی طرح میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا۔ اب میں دن بدن بڑا ہونے لگا، میری عمر 22، 23، 24 تک جا پہنچی تھی، اور اب میں بھی اپنی ماں کی طرح دھر بدر دھکے کھا رہا تھا۔ کبھی کہیں مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا، لیکن چونکہ لوگ مجھے جانتے تھے تو کہیں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا، اس لیے میں ایسے علاقوں میں کام ڈھونڈتا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ وہاں میری ماں کی ماضی کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ میری زندگی جیسے بھٹکتے سوال کی صورت میں گزر رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا لیکن رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اگرچہ عمر سے وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی، لیکن چہرے پہ غربت کے داغوں نے وقت سے پہلے جھریاں ڈال دی تھیں، اور وہ رو رو کر خود کو ختم کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسو سے خالی تھیں، جیسے کوئی کنواں ہو جو سوکھ چکا ہو۔ ہماری گلی میں ایک پولیس والا رہتا تھا جس کا نام محمد اعظم تھا، اور اس کا نام سنتے ہی پورا محلہ جیسے احترام سے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ نہایت بااصول انسان تھا، رشوت کے نام سے نفرت کرتا تھا، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا، اور پورا علاقہ اسے سلام کرتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نہ چوری، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، ہر طرف امن تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس محلے میں صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ دن تھا جب یہ حاشر اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد تو جیسے اللہ نے اس محلے پر رحم کر دیا ہو۔ اب لوگ ایسی باتیں کر کے ہنستے تھے، لیکن میرے لیے وہ ہنسی کسی تیز خنجر کی طرح سینے میں اترتی تھی۔ مجھے اب ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہی درد، وہی غصہ ویسے ہی زندہ تھا۔ میں محمد اعظم کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ گلی میں آتا تھا تو سب دروازے کے باہر آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ وہ کسی کے کام آتا تھا تو لوگ دعائیں دیتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے دیکھتے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، اور بغیر تعلیم کے پولیس میں نوکری نہیں ملتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عمر میں بھی بڑا تھا اور رتبے میں بھی میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سلام کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے گریز نہ کرے، کہیں وہ بھی مجھ سے دوری اختیار نہ کرے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک سڑک کنارے کھڑا تھا اور محمد اعظم کہیں سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، نوجوان، ذرا سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ راستہ صاف رہے۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیرت کا جھٹکا تھی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اتنے ادب سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، میری آنکھیں جیسے حیرانی میں جم گئیں، اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، جیسے میں کوئی عجیب بات کر دی ہو؟ اور میں صرف اتنا کہہ سکا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔
میں پوری رات جاگتا رہتا تھا، میری آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی، میری سوچیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھی، اور میں اپنے بستر پر لیٹتا اور چھت کو گھورتا رہتا اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہتا کہ آخر میرا باپ کون تھا، میری ماں کس قسم کی عورت تھی، اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے خاندان والے کیسے لوگ تھے، کیا ان سب نے اسے کبھی نہیں سمجھایا، کبھی نہیں روکا تھا، ان سب نے اسے یوں ہی اس راہ پر چلنے دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی۔ میں جب بھی ماں سے پوچھتا وہ خاموش رہتی تھی یا کہہ دیتی کہ تیرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ تھا جسے میں نے بار بار اس کی آنکھوں میں پڑھا تھا۔ ایک دن جب اس نے غصے میں آ کر کہا کہ نہیں بتاؤں گی، جہاں بھی ہے اس کو وہیں رہنے دو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مرا نہیں ہے، کیا وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور ماں جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں روز ماں سے پوچھوں گا، ہر روز اسے مجبور کروں گا کہ وہ سچ بولے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر لگے تالے کو کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چپ تھی، اور اس کی وہی چپ میری زندگی کے سب سے بڑے راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ انہی دنوں میں ایک لڑکی میری زندگی میں آئی، اس سے مجھے محبت ہو گئی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا ماضی کیسا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں ایک ایسی شناخت کے ساتھ جیتا ہوں جسے دنیا گناہ کہتی ہے، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے نہیں تولا، بلکہ میری ذات، میرے خلوص، میرے جذبات سے محبت کی۔ لیکن جب بات رشتے کی آئی تو وہ کہنے لگی کہ ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے عورتوں میں طوائف کو سب سے زیادہ بدنامی ملتی ہے، ویسے ہی مردوں میں ناجائز اولاد کو سب سے بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گا کیونکہ تمہاری پہچان ہی تمہاری کمزوری ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک مشکل زدہ زندگی گزار چکی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس کا ایک ہاتھ بچپن سے خراب تھا، وہ زندگی میں پہلے بھی ایک بار شادی کر چکی تھی اور وہاں سے طلاق یافتہ ہو کر واپس آئی تھی، اور وہ رنگ میں سانولی تھی، چہرے پہ مایوسی کے سائے تھے، آنکھوں میں درد تھا، لیکن ان سب کے باوجود کہتی تھی کہ میرا باپ تمہیں رشتہ نہیں دے گا۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتا کہ جب ایک شخص اتنے مسئلے مسائل میں گری بیٹی کے لیے ایک اچھا دل رکھنے والے لڑکے کو انکار کر سکتا ہے تو دنیا کی باقی امیدیں کیا باقی رہیں گی۔ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی، میں اس کے باپ سے ملنے چلا گیا۔ میں دل میں امید لے کر گیا کہ شاید وہ انسانیت کو سمجھے گا، شاید وہ یہ دیکھے گا کہ میں کیسا انسان ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور وہ بھر گیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا کہ میری بیٹی چاہے معذور ہو، چاہے طلاق یافتہ ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، لیکن میں اسے کسی کی ناجائز اولاد کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اسے کسی اونچی عمارت سے دھکا دے دوں، لیکن اس جیسے لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بیاہوں گا۔ اس کی باتیں میرے دل پر پتھر بن کر گریں، میرا خون کھول اٹھا، مجھے لگا جیسے میرا وجود ایک جرم ہے جس کی سزا مجھے ہر سانس بھگتنی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی پیدائش خود سے کی تھی؟ کیا میرے آنے کا فیصلہ میرا تھا؟ کیا میرے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا مجھے اس طرح ملے گی کہ میں ہر در سے دھتکارا جاؤں گا؟ میرا دل رو رہا تھا، میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں باہر نکلا تو میرا دل چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کرنے لگا کہ کیوں، آخر کیوں مجھے یہ زندگی ملی جس میں نہ پہچان ہے، نہ عزت، نہ محبت، نہ رشتہ اور نہ ہی کوئی راستہ۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے رہوں گا کہ آخر میرا باپ کون ہے، اس کے بارے میں سچ کیا ہے۔ مجھے اس سچ کی ضرورت ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میری زندگی کے اندھیروں کی وجہ کون ہے۔ میں گھر میں آیا تو میرے اندر ایک آگ بھری ہوئی تھی۔ میں سیدھا ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ میری آواز میں غصہ تھا، میرے لہجے میں بے بسی تھی، میری آنکھوں میں وہ ساری رسوائیاں تھیں جو برسوں سے میرے وجود پر
تانوں کی شکلوں میں برس رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ تماشا اب روز ہونے والا ہے، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج بھی وہی سوال دہرایا جائے گا جو ہر بار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار فرق تھا، اس بار میرے اندر وہ شدت تھی جو برسوں کی برداشت کے بعد انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ اب میں اور نہیں سہ سکتا۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، مجھ پر ہنستے ہیں، مجھے دھتکارتے ہیں، کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ ایک بات جو سب کو معلوم ہے اور ایک خاموشی جو صرف تجھ کو معلوم ہے، وہ مل کر میری ہر خوشی مجھ سے چھین رہی ہے۔ میری ماں نے سرد لہجے میں کہا کہ تو کیوں جاتا ہے کسی کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اگر تو ناجائز اولاد نہ ہوتا تو لوگ اپنی بیٹی تجھے دے دیتے؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ گھر ہے، نہ حیثیت، نہ عزت، نہ تعلیم، نہ کوئی شناخت۔ اس نے یہ باتیں کہیں تو میرے اندر کی چنگاڑی بھڑک اٹھی۔ میں غصے میں بار بار چیخنے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اذیت بن گئی تھی، اور میں جذبات میں آ کر اس کے قریب ہوا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے دے اور مجھے بتا دے کہ آخر میرا باپ کون ہے۔ لیکن شاید میرے ہاتھوں میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی جو مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ ویسے ہی کمزور سی عورت میری گرفت برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے پولیس گاڑی کی آواز سنائی دی جو قریب ہی تھی، اور اس وقت میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پولیس والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ محمد اعظم تھا، اور وہ کسی بھی حالت میں ظلم برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ جرم معاف کرتا تھا، نہ گناہ کو چھپنے دیتا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے ہوتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس محلے میں میں کسی بھی عورت پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ وہ باقی محلے داروں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ میں بھاگتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھاگتا تو مجھے شک کی بنیاد پر ہی پکڑ لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے میری ماں کو زمین پر بے ہوش پایا اور فوراً پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ محلے والوں نے جواب دیا کہ اس کا نام مہوش ہے اور یہ محلے کی سب سے بد کردار عورت ہے۔ اعظم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیسے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب سنتے ہی سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے اور یہ کیوں اس عورت کی حمایت کر رہا ہے۔ محلے والے آپس میں چامگوئیاں کرنے لگے۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ کون ہے اور اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بنا شادی کے ایک بچہ پیدا کیا تھا اور اسی وجہ سے ہم اسے بد کردار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمد اعظم کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور ماں کو ہسپتال لے جانے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا ہے تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے ہسپتال چلا گیا، لیکن ابھی بھی میں چھپ کر ہی سب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد بتایا کہ ماں کی حالت اب ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہوا تھا یا شاید وہ کسی خوف میں آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ محمد اعظم بہت پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اپنی چیز کے نقصان پر تڑپ رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا اور میں
اس کے روبرو آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو میری ماں کو؟ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں غصہ تھا، دکھ تھا یا کچھ اور جو میں سمجھ نہ پایا۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھ پر غصہ کرے گا کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں جذبات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا اور میں خود بھی اس پر نادم تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں رو رہی تھیں، میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن جب محمد اعظم نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں اب ٹھیک ہے تو مجھے کچھ سکون ملا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سچ نہیں بتاتی۔ وہ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میرا باپ کون ہے، اور میں ساری زندگی اسی سوال کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں میری ماں کو؟ تب اس نے میرے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ اس ایک جملے نے میرے جسم کو جیسے سن کر دیا۔ میں نے حیرانی سے کہا آپ کی بہن ہے؟ آپ کی بہن ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کی بہن بھی یہیں رہتی ہے؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ دیکھو اس محلے میں 600 سے زیادہ گھر ہیں، اب میں کیسے جان سکتا ہوں کہ کس گھر میں کون رہتا ہے؟ اور ویسے بھی اس نے اپنا نام بدل لیا تھا اور یہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میں نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا، آخری بار جب دیکھا تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ اس نے کسی سے محبت کر لی ہے اور اس کے ساتھ غلط رشتہ بنا لیا ہے اور گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اور پھر ہمیں خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا نام سکینہ تھا۔ مہوش تو اس نے بعد میں اپنا نام رکھا تاکہ کسی کو اس کی پہچان نہ ہو۔ یہ سب سن کر میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، ہمارا کزن تھا، لیکن بہت ہی بدنام اور بگڑا ہوا لڑکا تھا، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، کوئی بھی اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ہماری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، اور اگر صرف محبت کی حد تک بات ہوتی تو شاید کوئی معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے آخری حد پار کر دی اور معاشرے کے تمام اصولوں کو روند ڈالا۔ اس لیے خاندان والوں نے ان دونوں کا بائیکاٹ کر دیا، نہ صرف ہماری بہن کو بلکہ اسے بھی اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا۔ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے، اس کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب محبت میں انسان اپنی عزت، خاندان، اصول سب کچھ روند دے تو پھر انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس کا پتہ نہیں دوں گا، تم وہاں جا کر کوئی شور مچاؤ گے یا کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے حق ہے جاننے کا کہ وہ شخص کون ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ آخر اس نے مجھے اس کا پتہ بھی دے دیا اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ میرا باپ محمد منیر تھا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس نے میری زندگی کے سوالوں کو جنم دیا تھا۔ اب مجھے صرف ایک بار اس شخص سے ملنا تھا جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ محمد اعظم نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دونوں شادی کر لیتے تو شاید اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، اپنے گناہ کو معافی میں بدل سکتے تھے، لیکن نہ جانے ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی۔ شاید وہ بھی کسی ضد یا انا کا شکار ہو گئے تھے اور آج ان کا انجام سب کے سامنے تھا۔ میری ماں ہسپتال سے گھر واپس آ گئی تو محمد اعظم نے نہ صرف کچھ پیسے دیے بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ
اس کا ایک خالی گھر پڑا ہوا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم وہیں جا کر رہیں تاکہ کرائے کے گھروں میں بار بار ذلیل ہونے سے بچا جا سکے، کیونکہ وہ آخر کار میری ماں کا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے اور اب وہ ہمیں سہارا دے گا۔ میں اور میری ماں اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا، اس کے لہجے میں بھائی کا درد اور ذمہ داری کا احساس نظر آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میری ماں کی زندگی کے اندھیرے کچھ تو کم ہوئے، لیکن میرے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ ایک سوال کا جواب میرے سامنے تھا، لیکن ایک ملاقات ابھی باقی تھی۔ اس لیے میں اپنے باپ محمد منیر سے ملنے کے لیے گیا، لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے بس ایک اجنبی بن کے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اور اس کی حالت دیکھی تو میرے قدم رک گئے۔ اس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ رحم آ جائے۔ وہ ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا جو کسی وقت شاید بستر کہلاتی تھی، لیکن اب وہ لکڑی کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر میل کی تہیں جم چکی تھیں، اس کے پاؤں پر ایک پرانی چوٹ کا نشان تھا جس پر نہ جانے کتنے دنوں سے کوئی پٹی نہیں کی گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر کسی اور کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی ساری نفرت پانی بن کے بہنے کو تیار ہو چکی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور کہا کہ ہاں، میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑنے کا گناہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے سکا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا اور وہ غرور میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا۔ بس وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور میں یہاں اس حال میں رہ گیا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ مجھے لگا کہ میں اس پر برس پڑوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ اس کی ایک غلطی نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی جس پر دنیا صرف تھوکتی رہی۔ میں چاہتا تو اس پر چیخ سکتا تھا، اسے ملامت کر سکتا تھا، اسے دھکا دے کر اس کے زخموں کو اور گہرا کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ نفرت کو کبھی بھی نفرت ختم نہیں کرتی، نفرت کو صرف محبت ختم کر سکتی ہے۔ اور اگر میں نے بھی وہی کیا جو برسوں سے لوگ میرے ساتھ کرتے آئے ہیں، تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا اور میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے، اور منیر کو بھی میں نے بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو ملوایا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور منیر خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اب کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اب ماضی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں اس رشتے کو ایک نام دو، تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی بار کوئی خوشی محسوس کر سکوں، تاکہ میں بھی خود کو ایک مکمل انسان کہہ سکوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نکاح کر لو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ منیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے معافی مانگی۔ میری ماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ محلے والے جو پہلے بھی باتیں کرتے تھے اب بھی پیچھے نہ رہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اب مجھے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے ایک شناخت مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے آپس میں شادی کر لی تھی اور اب وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے دل کو جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تو ساری زندگی کا بدلہ نفرت سے لیتا، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے جو کچھ برداشت کیا وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سلسلہ اب
مجھے ختم کرنا ہے تاکہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو، تاکہ جو زخم میں نے کھائے ہیں وہ میرے بچوں تک نہ پہنچیں۔ زندگی سے نفرت کے جانے کے بعد جب میں نے اپنی ماں کو خوش دیکھا تو میرے دل میں بھی نئی امیدیں جاگنے لگی۔ وہ ماں جو برسوں تک روتی رہی، جس کے چہرے پر مایوسی کا بسیرا تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی سکون نہیں دیکھا تھا، آج جب اسے سکون کی نیند سوتے دیکھا، جب اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کی چائے پیتے دیکھا، جب اسے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے سنا، تو میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ میری آنکھوں سے بے مقصد بھٹکنے والی چمک اب کسی سمت جانے لگی، میرے اندر بھی جینے کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک بہتر انسان کو کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو سنوارنا شروع کیا، میں نے محنت مزدوری کو عبادت سمجھ کر اپنایا، میں نے اپنے باپ محمد منیر کا علاج شروع کروایا، میں نے اسے ایک انسان کی طرح عزت دی کیونکہ وہ میرے وجود کا سبب تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ تھا، لیکن میری پہچان اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ محمد اعظم نے میرا بہت ساتھ دیا، اس نے مجھے ایک اچھی نوکری دلوائی جہاں سے میری زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی۔ اب میں وہ لڑکا نہیں رہا تھا جسے لوگ دھتکارتے تھے، اب میں وہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا، جس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، جس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی۔ اب میں نے وہ قدم اٹھایا جسے میں کبھی ایک خواب سمجھتا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر گیا جس سے میں محبت کرتا تھا اور جس کے باپ نے مجھے ناجائز کہہ کر میرے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، اس بار میں عزت کے ساتھ گیا، کام کے ساتھ گیا، سچ کے ساتھ گیا۔ اور جب میں نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جسے آپ نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، تو اس نے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ تم واقعی بدل چکے ہو، تم نے اپنی زندگی سنوار لی ہے اور تم میں وہ بات آ گئی ہے جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ اس نے ہاں کر دی اور مجھے میری محبت بھی مل گئی۔ اب میں مکمل ہو گیا تھا، میرے پاس میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میری محبت تھی اور میری اپنی پہچان تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے بدلنا شروع ہوا تھا جس دن میں نے اپنے دل سے نفرت نکال کر محبت کو جگہ دی تھی۔ میں نے زندگی سے بدلہ لینے کی بجائے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہی وہ حقیقت تھی جو میں سب کو سنانا چاہتا تھا، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے اپنی یہ سچی کہانی بیان کی، تاکہ اگر کوئی اور بھی زندگی سے ہار چکا ہو تو وہ یہ جان لے کہ جب دل میں نفرت نہیں رہتی تو ہر طرف محبت ہی محبت بکھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔